نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 78۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ اتحیات کے بعد درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اے اللہ بارک، آپ برکت نصیب فرمائیں، برکت نازل فرمائیں، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور خاندان پر، کما بارکتا جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر۔ سلسلہ سنن جب آدمی بیت الخلاء میں ہو تو اس بات کی کوشش کرے کہ طہارت اور استنجا حاصل کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو، عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائے، بلکہ جو طہارت حاصل کرنی ہو اس کے لیے اپنے بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ کو استعمال کرے۔ پیشاب پخانہ کے چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کا ایسا عیب برائی بیان کرنا جو واقعتاً اس میں ہو، بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، گناہوں کے نقصانات جو دنیا پیش آتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہ تھیں، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش بند ہو جاتی ہے، ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں کہ آخرت میں صراط مستقیم کی صورت مثالی پل صراط کی سی ہے، بس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی، یعنی شریعت پر خوب قائم رہا، وہ پل صراط پر سے صحیح سالم پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ بعض نیکیوں پر مثلا صبر پر جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کے پیارے کے جان لے لیتا ہوں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرتا ہے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی پورے کے پورے دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔